بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مجھے قسم ہے اس شہر کی، اے محبوب جس شہر میں آپ تشریف فرما ہو۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو بڑھاتے ہوئے قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا کے تمام مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلا گھر وہ ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس شہر کی قسم کھائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ووالد وما ولد، اور آپ کے والد کی، وما ولد، اور جو ان سے بچے ہوئے ان کی قسم۔ یعنی اس سے مراد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد حضور علیہ السلام، یعنی آپ ان کے ذریت میں سے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد سے مراد پوری ذریت ہے۔ بہرحال والد کی قسم اور جو ان کی اولاد ہے ان کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے والا بنایا۔ یعنی انسان بچپن سے لے کر آخری دم تک وہ مشقت اٹھاتا ہے۔ جب نطفے کی شکل میں پیٹ میں تھا تو تنگ و تاریک جگہ میں تھا، جب نکلا تو مشقت سے نکلا، جب اللہ اکبر دودھ پی رہا ہے تو مشقت لگ رہی ہے، بڑا ہوا، جوان ہوا، رزق کمانے لگا، اس میں مشقت اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مرے گا تو بھی مشقت کے ساتھ مرے گا، یعنی روح آسانی سے نہ نکلے گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر قدرت کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور مالدار سمجھتا تھا اور مسلمانوں کو غریب سمجھتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا؟ اور اس نے اپنے ڈھیروں مال کو ہلاک کر دیا، یعنی حضور علیہ السلام کی دشمنی میں، حضور علیہ السلام کو پریشان کرنے میں، آپ کو اللہ اکبر دشواری میں ڈالنے میں اس نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔ اب کہتا ہے کہ میں نے حضور کی دشمنی میں ڈھیروں مال برباد کر دی، لیکن حضور علیہ السلام کو کچھ نہ کر پایا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ نہیں سمجھتا، کیا یہ گمان نہیں کرتا، کیا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی کہ یہ دیکھتا، غور و فکر کرتا، ایمان لاتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان کو نہیں دی تاکہ یہ اچھی گفتگو کرتا، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ نہ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دو ابری ہوئی چیز کی طرف ہدایت دی۔ یعنی دو ابری ہوئی چیز سے مراد یہاں ماں کی چھاتی ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ماں اس کو اپنے چھاتی پہ لگاتی ہے تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے مجھ کو غذا یہیں سے حاصل کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دے دی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یعنی اللہ رب العزت نے انسان پر اتنا احسان کیا، اتنا احسان کرنے کے باوجود انسان مولا تبارک و تعالیٰ کی کیسے ناشکری کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو بغیر سوچے سمجھے وہ گھاٹی میں کیوں نہ کود پڑا۔ یہاں گھاٹی سے مراد نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے کی گھاٹی میں کودنا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی میں کودنا کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک غلام کی گردن آزاد کرانا ہے۔ یعنی نیک عمل صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غلام ہو اس کو آپ اپنے مال سے آزاد کروا دیجئے، کوئی جیل میں ہو اس کو آپ چھڑا دیجئے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا بھوک کے دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلا دینا۔ یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیموں کو، جو قریب کا تمہارا یتیم ہو اس کو سب سے بہتر یہی، ورنہ عام یتیم کو کھلا سکتے ہو۔
اور مسکین ذا متربہ، یا خاک پوش مسکین کو جو زمین میں پڑے رہتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ جو ایمان لائے اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور جو مہربانی کی تلقین کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کیجئے، اولئک هم اصحاب المیمنہ، یہی تو لوگ، یہی تو داہنے طرف والے ہیں۔ داہنے طرف سے مراد ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جنت والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، رہے وہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا، ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی لوگ تو بائیں جانب والے ہیں، بائیں جانب یعنی جہنم جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علیہم نار موصدہ، یہ وہی بائیں جانب والے ہیں جن پر علیہم نارم، جن پر آگ ہے، الموصدہ، جو آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔